بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے نمرود کا انجام۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ سنا ہے کہ کس طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے افراد کو اور اپنی قوم کو دین پر آمادہ کرنے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی تلقین کی کہ اے لوگو، ایک اللہ کو مانیے اور مجھے اللہ کا نبی سمجھیے۔ لیکن لوگوں نے آپ کا انکار کیا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا۔ قوم کے لوگ تو آپ کے دشمن تھے ہی، وقت کا بادشاہ بھی آپ کا دشمن ہوا۔ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا کام کیا، آپ کو اذیتیں دینی شروع کی۔ کبھی دربار میں بلا کر ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، کبھی آگ میں ڈال کر ان کا امتحان لیا۔ جب ان ساری چیزوں سے وہ تھک گیا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ جتنے لوگ تمہارے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں ان سب کو اکٹھا کرو اور ہم تم سے لڑائی کریں گے، یا تم جس خدا کا دعویٰ کرتے ہو اس کی فوج سے ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور ایک تاریخ کا اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو میری ساری فوج اللہ کے لشکر کے مقابلے میں آئے گی، لہٰذا تو بھی آ جانا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت مقررہ پر شاہ نمرود کے سامنے اکیلا کھڑے ہو گئے۔ نمرود نے کہا کہ کہاں ہے تیری فوج، کہاں ہے تیرے خدا کا لشکر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ فرمایا کہ انتظار کرو، اللہ کی فوج آ رہی ہے۔ چنانچہ بذریعہ وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کی فوج یقیناً آئے گی، آپ اس کے چیلنج کو قبول کیجئے۔ تب جا کر آپ نے نمرود کا چیلنج قبول کیا تھا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر یقین کر کے نمرود کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے۔ ادھر نمرود کی ساری فوج آ کر ایک میدان میں ڈٹ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ کہاں ہے تیرا لشکر؟ کہا بہت جلد آ رہا ہے۔ پھر دنیا دیکھی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے بے تحاشا آسمان سے مچھر کا لشکر ظاہر ہوا، اور نمرود کے تمام فوج کا محاصرہ کر لیا، اور تمام فوج کے اوپر ٹوٹ پڑا مچھر کا وہ لشکر، جس سے سارے لشکر کے گوشت و پوشت کو جسم سے ختم کر دیا، اور وہ فوج وہیں پریشان ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ اس فوج کے تمام جسم کے گوشت کو چاٹ گیا وہ مچھر۔
پھر کیا تھا، نمرود بھاگا خوف کھا کر، ایک لنگڑا مچھر بڑا سونگھ والا وہ کھدیرا نمرود کو، اور راستے میں اس کو جا پکڑا اور اس کے ناک میں وہ مچھر چلا گیا، گھس گیا۔ اس وجہ سے وہ پریشان ہونے لگا، حکیموں کو بلایا، طبیبوں سے رائے لی کہ یہ درد ختم نہیں ہو رہا ہے سر کا، اب کیا کریں؟ چنانچہ اس نے کہا کہ اپنے سر پہ جوتے سے مرواؤ، جوتے مارو سر پہ، تب جا کر آرام ملے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، جب ان کے سر پہ جوتے لگتے تھے تو مچھر اس جوتے کی آہٹ پا کر خاموش مطلب حرکت بند کر دیتا تھا۔ جیسے ہی جوتے کی مار رک جاتی تھی، ویسے ہی وہ مچھر اپنا سونگ پھر اس کے دماغ میں جو ہے اس سے حرکت کرتا تھا، جس کی وجہ سے پھر یہ پریشان ہو کر دیواروں میں سر مارتا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ اسی کام کے لیے مقرر ہوئے کہ جب بھی بادشاہ کو درد ستائے ان کے سر پہ جوتے لگے، ان کے سر پہ جوتے مارنے کے لیے ان کو مقرر کیا، اور جب بھی درد ہوتا تھا وہ لوگ ان کو جوتے مارتے تھے۔ اسی اذیت میں شاہ نمرود نار جہنم ہوا، انتقال کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ اللہ کو ڈائریکٹ چیلنج کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو دھڑلے سے کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی منع کرے تو وہ ان کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اور ان کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اے لوگو، یاد رکھیے کہ اللہ کا عذاب دور نہیں ہے اگر ہم اور آپ اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے اور کھلم کھلا گناہوں میں ملوث ہوں گے تو یقیناً ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے ان تمام باتوں سے ہم توبہ کریں اور دین پر پورا عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔